فرامین حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، پیٹ والے کے لیے پیٹ کی وجہ سے ہلاکت ہے، اگر اسے نہ بھرے تو کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر بھرے تو بوجھل ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ 7 سال تک خود کو کسی گناہ سے بچاتا رہے تو اس کے بعد وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اے لوگو، دنیا کو دایا اور آخرت کو ماں بنا لو۔ کیا تم اس بچے کو نہیں دیکھتے جو خود کو دایا کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے اور اپنی والدہ کو پہچاننے لگتا ہے تو دایا کو چھوڑ کر خود کو ماں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بے شک آخرت بھی تمہاری ماں کی طرح ہے، اور قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ جس نے دنیا پر غمگین حالت میں صبح کی تو اس نے اپنے رب پر ناراضی کی حالت میں صبح کی۔ جو کسی مالدار کے پاس بیٹھا اور اس کے لیے عاجزی کی، اس کا 2/3 دین جاتا رہا، اور جس نے مصیبت پہنچنے پر لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کی تو گویا اس نے اللہ کی شکایت کی۔ فرامین حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار تمہیں پے در پے نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور تم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہو، تو تمہیں اسے ڈرنا چاہیے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں جو زندگی گزر چکی ہے وہ خواب کی طرح ہے، اور جو باقی ہے وہ تمنائیں ہیں۔ دنیا میں جو چیز بھی تجھے خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تجھے غمزدہ کرنے والی چیز ضرور ہوتی ہے۔ بے شک آخرت کا ساز و سامان دنیاوی زندگی میں بہت سستا ہے، لہٰذا اس سستے زمانے میں اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، کیونکہ جب اس کے خرچ کا دن آئے گا تو پھر یہ نہ تھوڑا حاصل ہو سکے گا نہ زیادہ ہو سکے گا۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم یہ سستا سودا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں، جنت میں درخت لگ جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 درجات جنت میں بلند ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد یہ سارا کچھ کلوز ہو جائے گا، پھر ہم نیکیاں نہیں کر پائیں گے۔ تو ابھی سودا سستا ہے، ہمیں یہ خرید لینا چاہیے۔ نیکیاں بہت سستی ہیں، ہمیں اپنا وقت دے کر، تھوڑا وقت کی قربانی دے کر چند سیکنڈ بھی نکالیں تو بہت ساری ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ فرامین حضرت یحییٰ بن ابو کثیر، نیکیاں یاد رکھنا، گناہوں کو بھول جانا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ علم جسمانی راحت اور آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمہیں کسی شخص کی بردباری تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو، اور کسی کی امانت داری بھی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اس کی طمع اور لالچ کا مشاہدہ کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ علم کی میراث سونے کی میراث سے بہتر ہے، اور نیک سیرت ہونا موتیوں سے بہتر ہے۔ 3 چیزیں جس گھر میں ہوتی ہیں اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس گھر میں فضول خرچی ہوتی ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں زنا کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ خیانت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ ذوالنون مصری فرماتے ہیں، کیسے پتہ چلے مخلص ہے؟ فرمایا جب وہ نیک کام کرنے میں پوری کوشش کرنے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں عزت والا نہ سمجھا جاؤں، معزز نہ سمجھا جاؤں۔ نیکیاں کرے پھر بھی یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میری عزت کریں، میں معزز بن جاؤں۔ آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ غمزدہ شخص کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے وہ سب سے زیادہ غمزدہ ہے۔ دل میں ہیبت کا وجود اور بارگاہ الہی میں اپنی گزشتہ بد اعمالیوں سے گھبراہٹ تمہاری حیا کا پتہ دیتے۔ حیا خاموشی کا سبق دیتی ہے اور خوف پریشان کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ہم نشین بنو جس کے اوصاف تم سے باتیں کریں، اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔ فرامین حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، برے لوگوں کی صحبت کی نوست سے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ بری صحبت کی جہاں اور بے شمار نوستیں ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شکریہ یہ ہے کہ نظر نعمت عطا کرنے والے پر ہو نہ کہ نعمت پر ہو۔ یہ نعمت کا شکر ہے کہ جس نے نعمت عطا کی ہے نظر اس پر ہو۔ ہم نعمت میں اتنے کھو جاتے ہیں، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے رحمت و عطا دیکھ کر اس سے محبت کرے وہ محبت میں مخلص نہیں۔
جو اللہ کی طرف سے رحمت اور عطا دیکھ کر اس سے محبت کرے۔ اب اللہ مجھے کوئی چیز دے تو محبت کروں گا، بظاہر نہیں مل رہی مجھے کوئی چیز تو پھر محبت نہ کرے، تو پھر وہ خالص محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، وہ خوشی دے تو بھی اس سے محبت کرنی ہے، وہ غم دے، تکلیف دے، بیماری دے، پریشانیاں دے تو بھی اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے سوا اور جانا کہاں ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔